لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورفعنا لك ذكرك صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد اسمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی یہ وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی وہ فلک نہ ہوتا یہ عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کون و فکان نہ ہوتی واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے راہ پر جو اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم غلاموں کو زمان بھر کا مولا کر دیا محترم المقام واجب الاحترام شرفاء ملت دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں دعا فرمائے سو کہ اللہ پاک اس عاجز نوں کلمات حق کا بیان کرنے دی توفیق بخشے جڑی جڑی بات میرے زبان چکلے اور صحیح ہوئے اللہ رب العزت حضرت سہمان عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو آئی دا نبھار 12 ربیع الاول دا نبھار ہے اے نبھار مشہور جرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دنار اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات این 12 ربیع الاول کو ہے میرے دوستو ربیع الاول دے حوالے دنار میں کچھ احباب دے سامنے گفتگو کرے سا ایک درخواست اس احباب کو کرے سا کہ میرے نال تھوڑا جہاں بولے سو لفظ سبحان اللہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے تا درود شریف پڑھ سو ڈاہ نیکیاں ملوے سن ڈاہ گناہ معافی کو سن ڈاہ درجات بلندی کو سن میرے دوستوں تو صاحب آپ یہ بات نہ سوچائے کہ تھوڑے بندے بیٹھے آتے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب دے دے ہیں حضور علیہ السلام دے فرمان پہ نگاہ پریدے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسی محفل درجہ تا اللہ دا قرآن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت حضور دا فرمان ہوئے اتھا زمین کو رکھ دے تے آسمان تک رب دے ملائکہ میرے دوستو رب دے ملائکہ تو علیہ کٹھے بیٹھے اللہ رب العزت جانم دے باوجود اپنے ملائکہ کر پوچھ دے اللہ رب العزت صلی شہرک دے زیادہ قریبے وَنَحْنُ أَقْرَبُ لَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قریب ہون دے باوجود ملائکہ کر پوچھ دے میرے ملائکہ کتھا گئے ہوئے یا اللہ جتھا ترہ کلام پڑھیدہ بیا ہا محبوب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ تھیدہ بیا ہا یا اللہ تیرے کلام دا مفہوم بیان تھیدہ بیا ہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان بھی تھی دی ہے صحابہ تے اہل بیت نقش قدم کیا بیان تھی رہا اللہ رب العزت جارم دے باوجود فرشتے منو گناہ کوئی دے میرے فرشتے او کس چیز دی طلب کرے دے ہم
یا اللہ جرے انہیں دے بزرگ دنیا دروست تھی گئے ہاں انہیں دے ایسال ثواب دی خطر دعا پہ مندے ہاں جتی بندے آئے بیٹھے ہاں جہنم کو لو پناہ مندے ہاں جنت دے طلبگار ہاں رب دی رحمت جوشی چاہیے اللہ پاک فرمے دے انہیں کو اعلان کر دے میں تو سے جنت دے دروازے کھول چھو یار آواز ذرا موٹی کرتے ایکو ذرا تھوڑا بند کر ایکو بہت زیادہ پوجا کرے آواز تھوڑی جی کھوڑی دی چلو کر لے بڑی قیمتی بات پہ کرے نا تاکہ تھوڑے دل منور تھی بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تھئیے ربیع الاول دنر تھئیے کہیں اکابر نے بات تحریر کی دیئے دو ربیع الاول کو تھئیے کہیں اکابر نے کتاب تحریر کی دے لکھے کتاب نے بات لکھی گئی ہے 6 ربیع الاول کو تھئیے کہیں اکابر نے تحریر کی دے 8 ربیع الاول کو تھئیے کہیں علماء نے تحریر کی دے 9 ربیع الاول کو تھئیے کہیں اکابر نے بات تحریر کی دیے 12 ربیع الاول کو تھئیے کہیں علماء نے تحریر کی دے 16 ربیع الاول کو تھئیے کہیں اکابر نے تحریر کی دے 19 ربیع الاول کو تھئیے میرا دوست اکثر اکابرین نے تاریخہ لکھیں لیکن تاریخ کے اختلاف ہے اگر مولانا احمد رضا بریلوی دے فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 412 صفحہ 415 کو کھول کے دیکھو مولوی احمد رضا بریلوی اپنی کتاب اندر ملفوظات اندر اس بات کو تحریر کر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت با سعادت و 8 ربیع الاول ہے کتنی ربیع الاول ہے 8 ربیع الاول لیکن تاریخ دے اختلاف ہے اے تاریخ تے اختلاف ہے حضور علیہ السلام دی ولادت تھئیے ولادت اجری گال میں پہ کرنا مولوی دے گناہ آن دیئے نہ مولوی دے سیشن جیرہ تقریرہ لوگ سن دے پہنے وال پوچھن ملا پوچھا ہے جو کیا کہنے انہوں گال دا پتہ ہی کہنے دی کیا کہنے میں جوش لے کے والا سن توجہ فرمے سو میں قیمتی بات پہ کرنا ولادت اللہ جو ولادت تھئیے نا ولادت تھئیے نوری مخلوق دی ولادت کہنے ولادت تھئیے لوگ تے کوئی گال کرے سنے جیرے دو بندی ہیں ان نبی سے کو آپ جیاں آدم آپ جیاں آدم ہی آدے اسی نبی سے کو آپ جیاں آدم اسی نبی سے کو آپ دکھڑے آدم اسی نبی سے کو بشر پہ آدم شاعر رکھے میں بشر او بشر میں بشر بے خبر او بشر دیدہ مر میں سیاہ شام سب سوجلا او سہر میں خطا پر خطا ظلمتیں دانگر او زیا پر زیا وزہا ورکمہ نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر میرا دوست میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن جیرا بشر او سمجھی گھڑے او بشر نہیں یہ بشر ہیں دے سردار سبحان اللہ پتھر دا نیچے ہو سکتا پتھر ایک پتھر روڈ تے پہ وہ بھی پتھر ہے بیا پتھر تو ہاتھی پہ بیٹھی یہ بھی پتھر ہے بیا حجر اسود را پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے پتھر دے پتھر دے اندر فرق ہے ایمیں بشر دے بشری فرق ہے ایمیں عبد دے عبد وچ فرق ہے تیرے تے میرے پسینے جو بدبو آن دیئے بندہ نہ نہیں بہ سکتا لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے جو خوشبو آن دیئے دنیا دی اتر دے کستوری دے کہ بڑے مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں اشارہ کروں لوگ برا منے دیں توجہ کر تو ہی بشر رہی میں بشر رہا حضور بشر ہم تو میں اشارہ کروں لوگ برا منے دیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کی دے چند دو ٹکڑے تھیا پڑا تو میں تھوک سٹوں لوگ خار کرنا جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک سکیے کھارے پانی بیٹھے گئے فرق دے باقی میری بات نہیں میں کو رب دا کلام بات نہ سنے حضور
عبدن سبحان اللذی اسرا بعبدہ. اللہ پاک فرمائے میں اپنے عبد کو سیر کرائیے، اپنے بندے کو سیر کرائیے. اے رب دا کلام دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہن، بندے ہن، میں سیر کرائیے. تو میں سیر کران پارک دی خاطر بھیجے ہیں. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر کی دیئے عرش کو کراس کر کے بھیجے رب دی ملاقات پہ گئے. میرا دوست میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اوڑے سے اللہ نے کیجا محبوب دیتے. لوگ تک وہ کہنی ضرور کرے سن میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہنن آپ دے آمن کو لو پہلے آپ دے نشانہ ہن. تورات کو پڑھ کے دیکھ، زبور کو پڑھ کے دیکھ، انجیل کو پڑھ کے دیکھ، صحیفے کو پڑھ کے دیکھ. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہنن آپ دے آمن کو لو پہلے آپ دے نشانہ موجود ہن. آپ کو کہیں مقام تے صدیقہ کہہ ویندہ ہا، کہیں مقام تے خنیہ کہہ ویندہ ہا، کہیں مقام تے اعظم کہہ ویندہ ہا، کہیں مقام تے مرتضی کہہ ویندہ ہا، کہیں مقام تے مصطفیٰ کہہ ویندہ ہا. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مقام تے شجاعت کہہ ویندہ ہا. اگر رب دا کلام نے دھتا رب دا کلام سراجہ منیرہ کڑا آتا. اللہ نے کہا محبوب دیتے. لوگ تو گہنے کرے سن یار نبی سے کو آپ جہاں دیں جرا آپ جہاں کے دائرہ اسلام دو فارے جے، جرا استاد جہاں کے دائرہ اسلام دو فارے جے، جرا والد جہاں کے دائرہ اسلام دو فارے جے. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم او شخصیت ہن جب بھی آدم علیہ السلام اپنے لخت جگر اپنے پتر حضرت شیش علیہ السلام کو جرا آپ کے بعد نبی بڑے ایک بار وصیت پہ کریں دے ہن بیٹا میرے کو خطا تھئیے میں جنت دے رہندا ہمیں جنت دے سیرہ کرندہ ہمیں جنت دے پھل کھاندہ ہمیں جنت دے رہندا ہمیں میرے کو خطا تھئیے. خطا دے بعد رب کائنات نے میں کو دنیا تے بھیج دیتے میں دنیا تے آکے گر گرا کے روندہ بتا ہمیں خطا دی معافی بدا مانگتا ہمیں. رب کائنات نے 350 سال تک توبہ قبول نہیں کی دی. جب توبہ قبول تو یہ حضور دے صدقے قبول تھی. حضور دی وفات اتفاق وفات ہوتے جب حضور این کہ کو پتا میں کو ایک بندہ آوے سمجھاوے چاہ مہ منگیا انعام کینے مدے سے سالے وہ آگے میں کو پتا اون ساکھوڑے چھے تاریخ تے اختلاف ہے کون ہاں کہ کو پتا اور میں نے سے کون ہاں. لیکن جب حضور دنیا در رخصت ہے تاریخ ہی 12 ربیع الاول کیا تاریخ ہے 12 ربیع الاول سوار دریوار ہا سیدنا صدیق اکبر مغموم میں کہا روندہ بے چاہا حضرت فاروق اعظم تلوار نیام جو کر کے کھڑا ہا کئی بندے آئے کیا حضور دنیا در رخصت تھی گئے میں سب تک کو جدا کرنے سا. حضرت صدیق اکبر دی کیفیت سمجھو حضرت فاروق اعظم کو دیکھو حضرت عثمان غنی انہیں دیکھا جو آنسو دارو ہا حضرت عثمان غنی بھی روندہ بیٹا ہا حضرت علی المرضی شیر خدا وہ بھی روندہ کھڑا ہا. میرا دوست حضرت ام المؤمنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ دیکھا جو آنسو جاری ہن حضور دے گھر واجاں اور روندے بیٹا ہن فاطمہ تو زہرا روندی کھڑی ہے. میرا دوست اور روندی پئی ہے تو تنوں تو میں جشن کھڑے منے دے توجہ ہے. اسا کیا پہ کر رہے ہیں چوپ کر گئے اسا جشن پہ منے دے ہیں انہیں صحابہ دیا نے بیعت رو دیکھ رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول تو بڑا سے سانز ہے. لیکن میں ابتدا جی کرنے بیا ورفعنا لک ذکرک کرو اللہ نے محبوب کے جانی تھے محبوب کے جہاں اللہ نے ذکر کیے بلند کیے. توجہ کر میں ترتیب اس نے گیر کیا تھا. میرے دوست سب پہ آدم علیہ السلام کرو 500 روپیہ کرے نا لوگ تینوں اے بات کرے نا میرے دوست علماء دیوبند والے اے بات کرے علماء دیوبند والے اے بات کرے نبی سارے کیا اللہ نے سب کیسا محبوب لیتے. ابا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اے بات کیا کرے دے بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت ہوئے جب پریشانی دے عالمی تمہیں جب پریشان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھی تیرا مسئلہ حل تھی وزی. اور میرے بیٹے دوستو حضرت آدم علیہ السلام جنہیں بیٹے شیش علیہ السلام کو ایک بات کی تھی بیٹا عرض کر دے ابا جان عجیب بات پہ کریں دیو میرے تے مشکل وقت آوے میں پریشانی دی عالمی جمع میں پریشان تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھا میرا مسئلہ حل تھی مجھے تو سب پہلے انسان ہو پہلے بندے ہو پہلے افراد ہو. عجیب بات پہ کریں دیو اب آدم علیہ السلام نے ایک بات تھی بیٹا میں پوری جنت دی سیر کی تھی میں جنت دے محلات لکھے میرے کو
کو خطا ہو گئی میں جب دنیا تے آ گیا گڑ گڑا کے روندا ودامی تے خطا دی معافی ودا منگدامی ادا ودامی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ میرے کو خطا ہو گئی اے اللہ میرے کو خطا ہو گئی اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر چکا اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ بیٹا رب کائنات نے 350 سال تک توبہ قبول نہیں کی تھی جب توبہ قبول تھی حضور دے صدقے قبول تھی بیٹا 3 مرتبہ عرض کر دے ابا جانو کی میں ابا جانو کی میں ابا جانو کی میں اب آدم علیہ السلام اے بات پہ فرمائے دے بیٹا میرا جب میں اے دعا منگے میں رب کو لا فلا التجا پہ کرے نامی اکھا جو آنسو دھوا کے ہنچو کیر کے دعائی پہ مقدامی سجدہ در دعا پہ مقدامی اور اے بات بارہا مرتبہ دا کرامی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نال میں ملے اللہم انی اسالک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے معافی عطا کر بیٹا رب نے معافی دے دیتی ہے نال رب نے میرے کو سوال کر کے دے آدم تے کو کہ میں پتہ چلے کہ میرا محبوب نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جب رب نے میرے کو سوال کی دے میں رب کو التجا کی دی یا اللہ جب تسی میرے جسم روح پاتا میرے دل اور دماغ نے کم کو شروع کیتا میری نگاہ نے کم کو شروع کیتا میری عرض نگاہ گئی عرض حرصت ہوں تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ کنجا نبی ہے کہ پل رہے دیتے ہیں عرش دے ستون دے شگڑے اب آدم علیہ السلام یہ بات کی تھی بیٹا میں جنت دے محلات رکھے میں جنت دے محلات در گیا میں دیوارہ تے نگاہ کی دیئے ہر دیوار دی ہر ایٹ تے نگاہ کی دیئے ہر سیل تے نگاہ کی دیئے تیری تے میری سیل مٹی دی بڑی ہوئی سیل لے بھا دی پکی ہوئی سیل لے میرے دو جنت دی سیل سنہری سیل لے سونے دی بڑی ہوئی سیل لے تیرا تو میرا گارا میرے دوستو مٹی دا گارا ہے یا سیمنٹ دی بڑی ہوئی جائے میرے دوستو جنت دا گارا مشک دا گارا ہے میرا دوست اب آدم علیہ السلام اے بات میں دے میں جنت دے محلات رکھے جنت دی ہر ایٹ تے نگاہ کی تھی ہر ایٹ تے لکھا کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دیوارے تے نگاہ کی دیئے ہر دیوار تے لکھا کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں چھت تے نگاہ کی دیئے ہر چھت تے لکھا کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے پلرہ تے نگاہ کی دیئے منارے تے نگاہ کی دیئے ہر منارے تے لکھا کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے پلرہ کڑے جو ہیں جنت دے منارے کڑے جو ہیں میں جنت دے بہر نکلا میں دروازے تے نگاہ کی دیئے ہر دروازے تے لکھا کرے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا میں جنت دے محلات کھلے جو ہیں میں جنت دے باغات در آگیاں آکے باغات نگاہ کی تھی دوارے تے میرے درخت سبز رنگ دے جنت دے درخت سفید رنگ دے ایک لڑا سونے دا اگر میں سونے دے لڑے تے نگاہ کی تھی ہر لڑے تے لکھا کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں سفید لڑی تے نگاہ کی تھی ہر لڑی تے لکھا کرے محمد رسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کر دیتے اب آدم علیہ السلام یا بات میں دیکھ رہے تھے بیٹا میں جیری طرف لیتا ہر طرف لکھا کرے محمد رسول اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے محبوب قیدہ بلند کر دیتے اللہ نے سکو محبوب قیدہ دیتے جنہا ذکر بلند ہے میرا دو جنت دے باغات حضور دا نام موجود ہے سفید پتے تھے حضور دا نام موجود ہے محمد رسول اللہ اگر پھل تا نگاہ کی دیمی ہر پھل تا نگاہ کرے محمد رسول اللہ اگر میں پھلواری تے نگاہ کی دیئے پھول دی پتی تے نگاہ کی دیئے ہر پتی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بریک کہنی تے نگاہ کی دیمی بریک لڑی تے نگاہ کی دیمی ہر لڑی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ میں پترے تے نگاہ کی دیئے ہر پترے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے پتھرے تے نگاہ کی دی پتھر تے نگاہ کی تھی ہر پتھر تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ میں شاکور تے پتھر تے نگاہ کی تھی ہر پتھر تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ
بیٹا میں جنت دے ہر طرف لے جا ہر طرف لکھا کرے محمد رسول اللہ پھلنے دے نگاہ کی تیمی حضور دا نام موجود ہے پھلنے دے نگاہ کی تیمی حضور دا نام موجود ہے لڑی دے نگاہ کی تیمی حضور دا نام موجود ہے رب کائنات نے فرمائے ورفعنا لک ذکرک محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کر چھوڑے اتنا بلند کر چھوڑے ہر جات حضور دا نام موجود ہے میرا دوست رات توجہ کر میں تیرے دلے کو منور پہ کرنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہر جات دا نام موجود ہے اب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش گلے سے بیٹا میں حور عین تے نگاہ کی دیئے حورے دی سردار حور تے نگاہ کی دیئے انہیں سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ انہیں پیشانی تے نگاہ کی دیمی پیشانی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ انہیں آخر آنے تے نگاہ کی دیمی آنے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ اللہ نے فرما دیتے ورفعنا لک ذکرک محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کر دیتے ابا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش کو کھڑے سے دے بیٹا میں حورے تے نگاہ کی دیئے ہر حور دے سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ ہر حور دے سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا حورے گڑے جو ہیں میں جنت دے نہرے تے آ گیا آکے نہر تے نگاہ کی دیمی ہر نہر تے لمپا نگاہ کرے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ پاک نے فرما دیتے ورفعنا لک ذکرک محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کر دیتے اتنا بلند کر دیتے اتنا بلند کر دیتے اپنی ذات کو لوگ گھٹا دیتے بھی پوری کائنات کو لوگ بتا دیتے بھی ورفعنا لک ذکرک محبوب تیرا ذکر اتنا بلند دی گئے ابا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اے بات میں فرمے دے بیٹا میں جنت دے نہر تے نگاہ کی تھی ہر نہر تے حضور دا نام موجود ہے میں جنت دی مچھلی تے نگاہ کی تھی تواری دے میری مچھلی کالے رنگ دی مٹی رنگ دی جنت دی مچھلی سنہری رنگ دی ہر سنہری مچھلی دے سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ اللہ نے فرما دیتے ورفعنا لک ذکرک محبوب تیرا ذکر اتنا بلند دی گئے اتنا بلند دی گئے اتنا بلند دی گئے پوری کائنات کو لوگ بتا چھوڑے می اپنی ذات کو لوگ بتا چھوڑے می توجہ کر میں تیرے دل کو منور پہ کریں نا اب آدم علیہ السلام بیٹے کو یہ بات سی بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے جب پریشانی دے آلہ بچوں میں جب پریشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھی تے تیرا مسئلہ حل نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر ہونی تھی بندے ضرور پوچھن صحیح دوست ابا پوچھن ہے سیمت پوچھ سے آدھے بیٹا درود شریف پڑھو پڑھوں تو کیویں پڑھوں تے کیویں پڑھوں میں اے بات نصیب نہ سکوں اللہ پاک سارے کو مسجد ربی زیارت نصیب فرما اے اللہ جتنی بزرگ آئے بیٹھن جتنی میری بھی آئے بیٹھن سارے کو مسجد ربی زیارت نصیب فرما سارے آکو تا آمین اے اللہ جرا آمین آکے ایک سال لکھا جرا نہ آکے اگلے سال بھیج تے جلے مسجد نبی بنجائے تے صاف جالی دے سامنے بنجائے اتھا ون کیا کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے ساتھ تے کو ایک جواب مل گیا دنیا کی کامیاب قبر کی کامیاب حشر کی کامیاب کل کو حضور دے کٹھے جنت ہی جوینا کیا ہو ایک جواب ہے اتھا جلے بیننے تے یا نال پڑھے اتھا جلے آمڑے اللہم صلی اللہ نال پڑھنے میرا دوست روز انور تے بیننے تے آکو جے یا نال پڑھنے بکھر یا خان علی دے آمنے تا اللہم صلی اللہ نال پڑھنے اتھا یا نال پڑھ سے حضور خود جواب دے سن اتھا اللہم صلی اللہ نال پڑھ سے رب دے ملائکہ آسین تا جنت دے ریشمی رومال چاہ کیا سن تو حضور تے درود پڑھ سے اون اندر فلیٹ گھسن فلیٹاں دے بعد توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز انور تے ویسن حضور علیہ السلام دے چہرے مبارک دے سامنے ویسن اور فل کیا سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بیٹا فلاں دا تولو تے درود پڑھ دا فلاں بیٹا فلاں دا تولو تے توجہ فرمائے سو میں بڑی قیمتی بات پہ کرنا
فلاں بیٹا فلاں دا تولے ہوتے اتھا توڑا نا تولے بزرگ دا نام پیکھنی دا ہو سی اتھا یا نال اتھا اللہم صلی علی نال لوگ اکثر توسی سے اجبار نبی لولے لوگ اتھا عادت نبی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا ہر چوک دے چھٹا کھڑے نبی کی آمد حقیقت میں وہ سرور زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ سرور زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ میں دل کو بہلایا نہیں کرتے جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے انہی کے در پہ خود جاتے ہیں یا در در منگوایا نہیں کرتے انہی کے در پہ خود جاتے ہیں یا ہر در سلوایا نہیں کرتے ہر چوک تے نبی سی گنگھی نو ہر جاتے اللہ سی حاضر ناظر ہے حضور ہر جاتے حاضر ناظر نہیں اگر حضور کو ہر جاتے حاضر ناظر منے سو تو حضور دے معراج دا انکار تھی حضور دی ہجرت دا انکار تھی جلے حضور معراج تے گئے ہاں جلے اتھا ہاں اتھا کہنا جلے اتھا ہاں اتھا کہنا یہ ہے کہ بھی اترہ میں ہے انکار تھی جی نہ تھی جی تو اڑھ سے نہ مولوی احمد اللہ بریلوی ایک کتاب بھی ضعیف تھی کی بزرگ ترہ گئے ایک کتاب ہے ہوتی بھائی دیتے نہیں کتاب انہیں دیئے دردی بھی ہے یہ تھئی سری یتیم بدی ہے یہ بیمار تھئی بدی ہے کوئی ہنٹے تھا ٹائکیا میں کیا لئی بدی ہے پھر توالی خاطر تلے ایمان بچانا دی خاطر خدا تو کو پیسے دے دے زمینہ دے رقبے خرید کر دے والے سے فرمینن جلے سا کو پیسہ دے دے توالی ایمان بچانا دے کتابہ خرید کر دے یہ جتی جل سے تھی دے پر کوئی لکھائے کوئی کتابہ چاہیے دے کوئی تو کو لکھے دے مولوی احمد رضا لوگ سوال کی حضرت بات فرماؤ درود شریف سے اجرا پڑھنے سے ایک بلند آواز پڑھوں یا آہستہ پڑھوں بلند آواز پڑھوں یا آہستہ پڑھوں میرے دوست سے بات یاد کر کے میں جو مولانا احمد اللہ بریلوی کو بندے سوال کیتے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ وظیفہ درود شریف بلند آواز سے پڑھنا درود ہے یا نہیں میرے دوستوں کتاب ہوگی میری کتاب نہیں کتاب ہوگی وہاں کے بلند آواز یاد لے گئے نا تے وہاں کے بلند آوازی پڑھو لیکن افضل جو رہے آہستہ پڑھو آہستہ کیا رہے افضل ہے ہولے ہولے پڑھو آہستہ پڑھو وہ افضل ہوئے میرے دوستوں مولوی احمد اللہ بریلوی بھی یہ بات کریں دے کہ آہستہ پڑھنا افضل ہے میرے دوستوں درود شریف ایسی فضیلت ہوئے گھر میں کے پڑھو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جیرا بندہ درود شریف پڑھ کے دے جیری دعا مانگ دے اللہ قبول فرمے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاتے موجود نہیں ہر جاتے اللہ پاک حاضر ناظر نہیں اور میرے دوستوں لوگ جو کہ دے درود کلمے دے پڑھ دیں تے لوگ آدھے ودے حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا میرے دوستوں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاتے موجود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روض انور دن موجود ہیں انہیں جے براوتن جنہیں کو درود شریف نہیں آدھا وہ کیا آدھا انگوٹھا چموچا آدھا نہیں آدھے اگلے اور بڑے ایک جو کلپ بنا کے دے بندے وائرل کی دے وہ پیچھا دا توسی سے ایسا کو لکھا کتاب دا لکھائی دا ہے سر پڑھی دا نہیں بلا جلے بھیجے ہم ان کو وقت جواب کہنا چوک کر گئے اے مولانا احمد اللہ بریلوی کو بندے پوچھے حضرت آزان دے وقت کیا آسا انگوٹھا چوم سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے انگوٹھا چوم سکتے ہیں میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار سے تونسوی رحمت اللہ علیہ اکثر بات سمیدے ہم تیرے انگوٹھے دندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک نظر آندے نظر دے اگوٹے دھئی دبر چوم ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک جیرا امام کھڑا چین دے جیرا معزل کھڑا آدھے اون دا بن کے موہ جو چوم دے انہیں موہ محمد دنا کھڑا نکل دے اللہ نے محبوب دنا کہ محمد آکھو جا محمد بندہ جلے محمد آکھے اس رہا موہ ہی دو با پیار گر گل دے میرے دوستے بات یاد رکھو ایک کتاب مولانا احمد اللہ بریلوی دی کتاب دی کتاب در تحریر میرے دوستے تحریر مولانا احمد اللہ بریلوی کو بندے سوال کیتے ہیں حضرت بات فرماؤ کہ آذان دے وقت حضور دناوے انگوٹھے چوم سکتے ہیں نہیں چوم سکتے مولوی احمد اللہ بریلوی اپنی کتاب در تحریر بیت کرے نہیں اے انگوٹھے چومن کی تھاؤ ثابت کوئی نہیں انگوٹھے چومن کی تھاؤ ثابت کوئی نہیں
باقی والے سے فرمائے آپ رنگ اٹھائے چوم بیٹھا سویرے چوم تے جیرا پتا چوم دا پہ اکیلے آپ رنگ اٹھا کو میرا چوم جا پتا لگ بیسے موٹے دی شان چوکی ہے آپ رنگ اٹھا کے بے کو دیکھ تا دیکھ پتا لگ بیسی نبی سے نام جا رنگ اٹھا بیٹا چوم دا میرا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے درود شریف پڑھا کرو کیا کیتا کرو پڑھتے رہن دیو سارے اکثر بندے کہیں نہیں پڑھتے آدھے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم آکھو بیٹے یہ لفظ آکھو بیٹے یہ لفظ آدھے رہو اللہ پاک علیہ عمری برکت صلی اللہ فرمیسی اللہ نے محبوب کے جانے دے میں ذکر بیٹا کرنا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے محبوب دا ذکر بلند کی کہ جہاں نبی اللہ نے سکوری تھے کہ جہاں نبی دے امتی ہیں آج یہ باجات کی دی وجہ اللہ نے سکون نبی ہو دیتے جرہ تمام نبیوں دا سردار ہے اللہ نے ساری تعلیم اور تربیت دی خطر کتاب ہو دیتی ہے جری تمام کتاباں دی سردار ہے اللہ نے سکون امت جو پیدا کی دے جری کائنات دی سردار امت ہے سردار امت والو اپنے گربانہ دے بھی جھان کے دیکھو کہ ساری زندگی کیویں پہ گزر دی ہے اصل لوگ زندگی گزرے دے کیے پہ ہیں اپنے آپ کو نبی دا عاشقہ دے ہیں عاشق کو ہے جنہ اٹھن نبی دے فرمان دے تابع ہوئے جنہ بہمن نبی دے فرمان دے تابع ہوئے جنہ علامہ نبی دے فرمان دے تابع ہوئے جنہ سیرت نبی دے فرمان دے تابع ہوئے جنہ سورت نبی دے فرمان دے تابع ہوئے جنہ تجارت نبی دے فرمان دے تابع ہوئے اور دنیا کی کامیاب قبر کی کامیاب حشر کی کامیاب میدان قیامت کامیاب تے کامران کی بیسا اصل گربانہ انسان کے دیکھوں کہ ساری زندگی گزر دی کی ہے اللہ نے محبوب کے جا لیتے ہیں اللہ نے فرمائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہے توجہ کر پوری کائنات کرو بتا چھوڑیم دے اپنی ذات کرو بتا چھوڑیم میرے دوست اگر تورات نے دیا تورات یہ بات موجود کی آخری نبی آسر موجود ہے میرے دوستوں تو دل کو منور کی دی وجہ اللہ نے محبوب کے جا دیتے آپ کی صداقت دی بات پہلے موجود ہے آخری نبی آسی اور صدیق ہوتی آخری نبی آسی ہو کیا ہوتی صدیق ہوتی اور حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ پہلے موجود ہے اے بھی بات نسی وجہ اللہ نے حضور کو صحابہ کے جا دیتے ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ دا بہت بڑا تاجر ہا بلکہ مکہ دا بادشاہ بھی ہا اور جج بھی ہا اہم فیصلے بھی کرے دا ہا تجارت دی خاطر شام دی طرف وینا پہ رات کو خواب اٹھے دی کہ چاندر میری گود دی جائے آرام کی سی خواب کیا دے تھے کہ چاندر میری گود دی جا دے میری گود جو نکل دے یسرا دی طرف بن کے غروب تھی بندے جنہیں ایک بات رکھیے صبح بیدار تھے آدھے عجیب خواب اٹھمی کہ چاندر میری گود دی جائے میری گود دی نکلے یسرا طرف بن کے غروب تھی گئے اندھا پوچھا اندھی بن کے پوچھا کہ کیسا خواب ہے تعبیر پوچھا اور بندے کرو گئے بہت بڑا عالم ہا جرا تورات دا بہت بڑا مجتہد ہا من کے پوچھے تھی آگے دی حکمت تعبیر پوچھنا جانا اج رات میں آرام کی تھے اور خواب رچھمی کہ چاندر میری گود جائے میری گود نکلے یسرف طرف ان کے غروب تھے وہ فوراں پوچھے تیرا نا ابو بکر تھا نہیں پوچھے کو سبحان اللہ تورات والا عالم پہ آدھے تیرے نا ابو بکر تھا نہیں ابو قحافہ دا بیٹا تھا نہیں مکہ دا رحمن والا تھا نہیں قریش تھا نہیں وہاں کسی میں تعبیر پوچھئے تو صدت پورے میری بات رسا دیتی ہے میرے والد دا نام میرا شجرہ نتب ہر چاہتے سال پہ گئے وہاں کہ میں تورات کو پڑھے جرا آخری نبی صدیق آوڑے زمین دا محمد آمنے دی آسمان دا احمد آمنے سب تو پہلے انہی تصدیق کرے سی او ابو بکر بن قحافہ ہو سی اور قحافہ دا بیٹا ہو سی مکہ دا رحمن والا ہو سی اور قریش دے بھی ہو سی اندھے سینے دے تیل دا نشان موجود ہے نعرہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر اے واقعہ بھی بڑا لمبا لیکن میں پاک جبر صلی اللہ علیہ وسلم شان کے جان کریں دا اللہ نے محبوب کے حدیث ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب کا ذکر کتنا بلند ہے کہ تورات حضور کا تذکرہ موجود اگر انجیل کو پڑھتے ہیں
انجیل دی بات موجود آخری نبی جڑا آسی وہ اعظم ہوسی وہ سب تو بڑا ہوسی حضرت فاروق اعظم دا بھی تذکرہ موجود حضرت صدیق اکبر دا بھی تذکرہ موجود اور میرے دوستو زبور کو پڑھتے ہیں ان اندر اے بات موجود آخری نبی آسی وہ غنی ہوسی وہ سخی ہوسی سخاوت والا ہوسی آپ کی سخاوت دی بات پہلے موجود صدیق اکبر دا تذکرہ پہلے موجود فاروق اعظم دا تذکرہ پہلے موجود حضرت عثمان غنی دا تذکرہ پہلے موجود اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب میں تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا اچھے کو سبحان اللہ آئے اللہ جرہ سبحان اللہ کے لئے مری برکت عطا فرما کم از کم میں نالی میں سبحان اللہ اچھی گونٹ کیا دے رہا ہوں میرے دل تھا بیسی میرا دوست تو صدمہ عاشق رسول ہیں اے بھی عاشق رسول ہیں جنہیں جلوس کا دیودن ہے نا کہنا عاشق رسول ہیں اے جلوس کا دیودن عاشق رسول ہیں حضور دے صحابہ کو دے دیں وہ بھی عاشق رسول ہیں وہ عاشق رسول پڑھن دی خاطر حضرت بلال اپنے سینے دے پتھر برداشت کرے رہا سینے دے پتھر برداشت کرے رہا میرا دوست آج دے لوگ میلاد منے دے پہن تے مٹھائیاں کھان دے پہن خیرات دے انتظام دیگر کھان دے پہن اے لوگ میلاد دے پروگرام کرے دے پہن میرا دوست آج دا میلاد دا پروگرام کرو مٹھائی کھوے بھی دیئے ہار پوے ویدن حضور دے سامنے جرا بندہ کلمہ پڑھا جاؤں دے امتحانات شروع تھی ویدن میرے دوست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لے کو حضرت بلال عاشق رسول بڑھن دکھاتر امیہ دے کوڑے برداشت پہ کریں دے حج اندر میرے دوستوں میخاں برداشت پہ کریں دے سینے تے پتھر برداشت پہ کریں دے حضرت بلال دی گردن رسی گھر کے گھی جاویں دے حضرت بلال کو کوڑے کھڑے مرے دے حضرت بلال دے امیہ اے جان تیرے حوالے ٹکڑے ٹکڑے کریں تے بیرے بیرے کریں اے دل محمد رسول اللہ دے حوالے حضرت بلال مرزا تو عاشق رسول بڑھن دے قدر اتنا تکلیفہ پیا برداشت کریں دے حضرت بلال و شان والا جرا چلدہ زمین جو دے جرا آرت کسکار جنت اختیان دے اگر مرزا تو سید و شہدہ حضرت حمزہ گھڑے دے تے عاشق رسول بڑھن دے قدر حضرت حمزہ دے بیرے بیرے کر دیتے گئے حضرت حمزہ دے ٹکڑے ٹکڑے عاشم اگر شادی کرنا چاہیں تو این بچی نال شادی اگر تیری تھی وجے تب وہ اچھا ہے ان دے بزرگ ہن سارے آخر بھائی وہاں کہ میرا بابا جی میں دل آکے مجھے کرو حضرت ہاشم نے شادی ان درخان بھی بچی نال بھائی اللہ نے ان دے جو بیٹا عطا کیا جناب عبد المطلب نہ ہے حضرت عبد المطلب دے چہرے تے نور نبوت ٹپکتا ہا چہرے تے نور نبوت ٹپکتا ہا جیری عورت نے جی آپ تے فدا تھی جی واقعات بڑے لمبے لمبے انہیں سارا نفار بیٹھے رہوں میرا دوست اللہ نے بیٹا دیتا جہدنا عبداللہ ہے اگر حضرت عبداللہ کو دے ہے آپ تے چہرے تے نور نبوت ٹپکتا ہا جیری عورت نے دی ہے آپ تے فدا ہوئے دی ہے ہر عورت دی دل دی تمنا یہ ہے کہ میری شادی ادھر آل تھی گئی میری شادی ادھر آل تھی گئی ایک عورت ہے جیری ورقہ بن نوفل بہت بڑا عیسائی عالم ہا اس دی بہن ہے وہ آپ کو دعوت دے دیئے کہ شادی میں نال کر گرو حضرت عبداللہ فرمیدن جس کم دی تو طلب داریوں میرے کو نہیں ہو سکتا آپ چلے ویدے ہن ایک دوسری عورت مل دیئے اندر آندے فاطمہ وہ بھی آپ کو دعوت دے دیئے شادی میرے نال کر گرو حضرت عبداللہ انکار کر لیدن چلے ویدن اور یہ سو اٹھ لے سا پیسے لے سا لیکن شادی میرے نال کر گرو چلے شادی حضرت عبداللہ دی اما آمنہ دنار اپنے ابا اجداد نے کر لیتی شادی ہو گئی شادی تھی مردے بعد وہ عورت مل دیئے فاطمہ مل دیئے وہ دیئے میں تورات زبور انجیل دی علمہ ہمیں لیکن جب تک اڑے دی ہمیں تیرے چہرے تے نور نبوت ٹپکتا ہا میری دل دی تمنا یہ ہونی ہے کہ نور نبوت میری طرف منتقل تھی وجہ لیکن اگر آج تم میں کو آگ سے میں تیرے نہ شادی نہ کرے ساں شادی دے بعد وہ عورت دی بھی میں تورات پڑھیے میں زبور پڑھیے میں انجیل پڑھیے تمام صحیفے پڑھیے ان دے در نشانی موجود ہے آخری نبی آسی انہیں والد چہرے تے نور نبوت ٹپکتا ہو سی میری دل دی تمنا آئے ہے کہ نور نبوت میری طرف منتقل تھی وجہ آج تم شادی دے آپ سے میں شادی دینا نہ کرے ساں لیکن جب نور نبوت اما آمنہ طرف منتقل تھی گئے اما آمنہ کیا فرمین دیئے اما آمنہ فرمین دیئے جب نور نبوت میری طرف منتقل تھی گئے میں کو علم نہ ہوں دہا لیکن پہلے بھی مکہ دے شہری چل دی ہمیں مکہ دے شہری گھوم دی ہمیں پہلے بھی ویدی ہمیں پتھر پیرے اندر چپ دے ہم جب نور نبوت میری طرف منتقل تھی گئے توجہ کر جب نور نبوت میری طرف منتقل تھی گئے جس پتھر دے پیران دا وہ بھی موم پڑھوے دا
اچھا کو سبحان اللہ. میرے دوست آمنہ فرمیدی اگر کنڈے تے پیران دے کنڈا غلاب دا پھل بڑھوے دے اما آمنہ فرمیدی نور نبی اللہ نے کہا محبوب دیتے تیرے میرے پسینے جو بدبو آ دیئے لوگ تک کوئی گا ہے کہ نبی جی کو آپ کیا کریں. میرا دوست انہیں تعلق یا نالے میرا تعلق محمد مصطفیٰ نالے اور یا نال پیار کرنا میں محمد مصطفیٰ نال پیار کرنا اور یاد اللہ افضل میں محمد مصطفیٰ اللہ افضل او یا لہنی میں محمد مصطفیٰ والا اچھا کو سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت شان صحابہ علامت توسوی سید. میرے دوست بات یاد رکھو میرے پاک قبر صلی اللہ علیہ وسلم جائے کوئی نہیں. حضرت عبد المطلب فرمیدے ایک بار محتیم در سلطہ پیامی میرے دو حتیم اور عجیب خواب پیارے دا ایک سزیر ہے جو زمین کو اللہ کے دے آسمان تک کھڑے شمال کو جنوب تک کھڑے مشرق کو مغرب تک کھڑے اور درخت بڑھنا شروع تھی گئے درخت بڑھتے بڑھتے درخت بڑا گھنا درخت بن گئے ان دے وچوں نور کھڑا نکل دے. توجہ بڑی قیمتی بات پہ کرنا نور کھڑا نکل دے. حضرت عبد المطلب کو فرمائے نور کو منے دا پیاں اور نور ایچھا پہ نکل دے نور ہی نور ہے ہر طرح منور پہ تھی نہ بل منی ٹھیک ہے کچھ لوگ ایچھے جرہ درخت کو پکڑ کے لڑکے کھڑے بل ایک ٹیم آگئی ہے کچھ بندے آگئے جرہ درخت کو کپڑا پہ گئے کٹن پہ گئے بل ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ آدھے خوشبو والا بچہ آدھے وہ آگے جرہ کٹن والا پروگرام سچے انہوں مرے دے بھجا چھلے دے. حضرت عبد المطلب ہے میرے دل دن خیال تھے ان درخت کو دیکھا ایک کتنا حسین و جمیل درخت ہے نور کھڑا نکل دے ایک کٹن والے کونن ایک لٹکن والے کونن ایک بچہ کون ہے جلے میں بنیان پیا وہ بچہ آکے میں کو روک لیتے جلے روکے سی میرا دوست میں عجیب محسوس کی دے میں بیدار تھی گیا میں تا مکہ دا سردارم یہ بچے میں کو روک کے میں لیتے. حضرت عبد المطلب دے وہ روکے میں بیدار تھی گیا میں عجیب محسوس کیا کرنا میں ایک بہت بڑی عورت ہے اور تورات زبور انجیل دی عالمہ ہے ان کو لگیاں ضعیف العمر عورت ہے ان کو لگیاں انہیں اکھا نہ کھل جانا اکھا بند کی تھی بیٹھی ہے اکھا ضعیف العمر عورت عام بچہ نہیں تمام نبیین دا سردار ہے. اچھے کو سبحان اللہ اچھے بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمائے وارفانا لاکہ دیکھر اگر محبوب بطرہ دیکھر اتنا بلند کا دیتے توجہ کر حضور آئے کہنی آپ جامن کو پہلے آپ جا کیسا نشانہ موجود ہے میرا دو در توجہ کر میں تیرے دل کو منور کر کہنا اساں نبی دی شان کینے بیان ودے کرنے ہیں اے یتیم مولی مد مقابل آکے گالی ضرور کروے سی لیکن نبی دی شان ہی بیان نہ کرے سی جیری توس بھی بڑا بیان کرے دے ربیع الاول دا مہینہ میں تیرے دل کو منور کر کرنا توجہ نہ چھوڑ کے بن تیرے تک دل منور تھی بجن او بچہ جنہیں بزرگ نے بات کیجئے اما آمنہ فرمے دیئے اللہ والا تو کون نہیں وہ کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہاں بیٹی تے کڑے سر دکھاتا آیا تیرے بطہنے اطہری عام بچہ نہیں تمام نبی ہیں در سردار ہے. اچھی اکر سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ. یہ حضور آئے کہنا ہے جیری گال میں مین نصری چاہتی ہے حضور آئے کہنا ہے آپ جی آمنوں کو پہلے آپ دے نشانہ ہیں وہ ایک پادری عالم ہاں جرا تورات زبور انجیل تمام صحیفے پڑھی کر رہا حرم کعبہ دے ارد گرد طواف کرے رہا وقت انتظار کرے رہا کہ آخری نبی آسی انہوں حرم کعبہ دے وچوں اللہ اکبر دی آواز آسی بہت بوندے بھاگ ہے پسند نور پھیل گئی سی. کہ عالم ہاں اللہ جب پادری عالم کہ عالم ہاں پادری عالم ہاں تیری مگال کی تاریخ دے اختلاف ہے میرا دو در توجہ کر پادری عالم ہاں اور پادری عالم جرا تورات پڑھی گڑا ہا زبور پڑھی گڑا ہا انجیل پڑھی گڑا ہا تمام صحیفے زیارت کی گڑا ہا اور تمام صحیفے پڑھی گڑا ہا اور نٹھی گڑا ہا آخری نبی جلے آسی حرم کعبہ چو اللہ اکبر دی آواز آتی بہت بود بات ہے پسن میرے اقابرین محدثین لکھے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آئے کوئنن آپ دے عمل کرو پہلے آپ دے نشانہ ہن کہ رات چاندی ہے اے اللہ محبوب سارے جو آوے نہیں چاندہ ہا محبوب سارے جو آوے اللہ نے رات کو راضی کی دے اللہ نے نہیں کو راضی کی دے رات میں نہیں پہ ہے دلی آنا پہ صبح سادہ دا وقت ہے حرم کعبہ جو اللہ اکبر دی آواز آئی ہے بہت مندے بھر رہ پہ نور پھیل گئے وہ پادری عالم آدھے ہون پوچھا کہ کہنے گھاری بچہ پیدا تھے
دو روایت آئین ایک روایت آئی عبد المطلب موجود ہا عبد المطلب جلدی آوے دا ہا حرم کعبہ آگے نوافل پڑھ دا ہا عبادت کریں دا ہا حضرت عبد المطلب کو پوچھے کس گھاری بچہ بیت ہے دوسری روایت آئی ہے وہ انتظار کی جب تھوڑی دیر میں حضرت عبد المطلب ہے پوچھس کس گھاری بچہ بیت ہے اتھا روایت آدھو آئین ایک کی روایت آئی ہے عبد المطلب آدھے بوتا پیدا تھے ایک روایت آدھے عبد المطلب آدھے میں کو پتا کہنی کس گھاری بچہ بیت ہے تحقیق کر کے آنا گھروں گئے کہ بن کے پوچھے جی گھاری بچہ بیت ہے آگے سے میرا پوترا پیدا تھے اور پادری عالم آدھے میں زیارت کرنا چاہنا پادری عالم دے میں زیارت کرنا چاہنا حضرت عبد المطلب بگوہن پادری عالم پیچھوئے ویدے پہن آگے اٹھنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پاگے ستے پہن سفید کپڑا پاگے توجہ فرمے سو سفید کپڑا پاگے کیونکہ میرے اکابرین محدثین نے لکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سے رحمت اللہ علیہ کتاب تاریخ الاسلام میں لکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلاد تعلوت ہے پہلی جنہی گلاد تھے یہ آپ دا جمال ظاہر تھے آپ خود تشریف گئے جب دوجی گلاد تھے یہ آپ دا کمال ظاہر تھے ہون جب جمال ظاہر تھے آپ خود تشریف گئے آپ دے ہتھیں اڑے کے ہاتھ نہیں بڑھا سکتے آپ دے ظلفے اڑے کے ظلفہ نہیں بڑھا سکتے آپ دے چہرے انور اڑے کے چہرہ نہیں بڑھا سکتے آپ دے جسم اطہر دے کے جسم نہیں بڑھا سکتے ایک پہلی ولادت ہے دوسری ولادت آپ دا کمال ذات ہے آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے جیرے پہلے مٹھائیاں تقسیم پہ کرے دے ہم لونجا آزاد پہ کرے دے ہم خوشہ منے دے پہ ہم بھائی عبداللہ دا نام باقی رہ گئے اوے بندے پتھر پہ مرے دے ہم میرا دوست میلاد منایا ویندے سیرت اپنائی ویندیے جب حضور عین لونجا آزاد تھے جب حضور عین مٹھائیاں تقسیم تھے خوشی کی دی گئی ہے میرا دوست پادری عالم آجا پہ زیارت کرو اور آگے لکھے سی حضور علیہ السلام نے چہرے انور کو لکھے سی اور تورات کو لکھے سی زبور کو لکھے سی انجیل کو لکھے سی تمام شہیدوں نے نگاہ کیجئے حضرت عبد المطلب کو ادھے بچے کو تھوڑا چاہو ہا بچے دی زیارت کرو ہا حضرت عبد المطلب نے بچے کو تلو چاہتے چاہ کے سینے نہ لینے آئے کسی مگری کارڈ دکھاؤ ہا حضرت عبد المطلب نے چہرے دے بچے کو ایویں سینے دے سکے اپنی کمر دے سکے اور آپ دے شانے درمیان مہر موجود ہے آئے خاتم النبیین لا نبی بعدی یہ آخری نبی ہے بعد نبی نہیں ہونا میرا دوست جنہیں پادری عالم اٹھے ڈٹھے بھی ہوش دی گئے کہ نبوت ساری چلی گئی ہے آخری نبی آگئے صدیق آگئے آزم آگئے غنی آگئے اور شجاعت آگئے اور غنی آگئے محمد آگئے احمد آگئے مرتضی آگئے مصطفیٰ آگئے آخری نبی آگئے آخری نبی آگئے میرا دوست اے سراج منیرہ آگئے ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر یہ حضور دی پہلی ولادت ہے حضور دی پہلی ولادت ہے جب دوسری ولادت ہے یہ آپ دا کمال ظاہر ہے آپ معصوم جنہیں واقعات بڑے لمبے ہیں کہیں کہیں دودھ پلائے کیرے کیرے کو اللہ نے موقع دی تھے میرا دوست کتنی خدمت کی تھی نے کس ڈاچی دے چلائے نے اور ڈاچی کتنی تیز دوڑ دی ویدی ہے میرا دوست جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے ہم شادیہ حریمہ دے بڑھو راندے ہم میرا دوست آپ دے رضائی بھیرا آپ دی بھین اور بکرہ چرامہ دی خاطر ویدے ہم این حضرت عبداللہ دے بیٹے گنال کھن کے ویجان حضرت محمد گنال کھن کے ویجان بکرہ شاعرہ راجی کی آئیاں ہم ڈاچی جو کھیر اتنا زیادہ ہوندہ گھر بھرے پیرا دینا واقعات لمبے ہیں لیکن میں چاہنا تو دل منور کرا اے حضور دی پہلی ولادت ہے اور دوسری ولادت سنا حضور دی دوسری ولادت جن جن رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر ان لوگوں کو ساچا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہن سرچشمہ ہدایت ہن حضور دی رات مصلی تے گزر دی ہے ساری رات رب دی عبادت کرے دے ہن میلاد منایا وے دے سیرت اپنائی وے دیے اگر نبی دا عاشق گئی اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق گزار دنیا کی کامیاب قبر کی کامیاب عشر کی کامیاب میلاد منایا وے دے سیرت اپنائی وے دیے جب حضور نے سیرت
نصیحت اپنائیے. سکے چاچے نے آپ کو پتھر مارے. میرا دوست آپ کے چاچے مخالف دی گئے. ابو لہب مخالف تھا, ابو جہل مخالف تھا. رب کائنات نے کلام اللہ نے فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب. میرا دوست رب نے کلام اللہ کو نظر کر دیتے اے برباد تھی وجن, انہیں ہاتھ پیر ٹوٹ وجن. رب کائنات نے میرا دوست انہیں واسطے فرمائے, حضور نے حضور واسطے فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات بڑے طور سے بیان کی تھی. رب دے کلام دے بات آ گئی. اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر دو کی حالت کا زمانہ ہے. لوگ اپنے دینی کو زندہ دفن پہ کریں دیں, لوگ اپنے دینی کو زندہ درگول پہ کریں دیں, انہیں زندہ دفن کریں دیں. میرا دوست آج دے دور دینی کو جائیداد نہیں دے دے. یہ ایک ہے نہیں بھائی طرح میں گال تو نہیں. انہیں دفن کر سے جان چھوٹی گئی. آج کل مرے دے نہیں وہ سارے بزرگ لیکن نہ مار نہ کوٹ آندر چکوٹ. یہ میں نہ صحیح ہون جداد حصہ نہیں دے دے, اترے مچرا دے نہ دھی کو نہیں دے دے. لیکن نبی سے فرمان دے, حضور نے فرمائے جیرا دھی کو بیٹی کو جداد حصہ دے سی میں انہا نبی سفارش ہو سا. سارے گھر دھی جب پوئے سارے شکرہ مانو میں جائے. یہ میں ایک ہے نہیں پریشان ہونے ہیں. جہالت دا عالم دا سوے تھوڑا جہالت اس رہی پروگرام دے بیلے گاہیں مانجے پھیلے انہیں کو بچی جام پئیے, کٹی جام پئیے, لیلی جام پئیے, خوش ہے بد پائے. یہ ایک ہے نہیں دھی جام پئیے چہرہ مرچا آوے, پودر جام کا خوشی ہے, خدمت دھیری کریں. نبی سی فرمائے رحمت ہے اور نعمت ہے رحمت ہے. حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی بیٹی رحمت ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جس گھر جب بیٹی پیدا تھی وے رب دے ملائکہ آندنا کی مبارک بات لے دن. رب دے ملائکہ آدن تیرے دل رحمت آگئے تک مبارک ہوئے میرے دوستو. حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سب تو پہلے والدہ کو مبارک بات دیدن تے کو دھی جم پئیے, انہیں والد کو مبارک بات دیدن, انہیں ڈاڈی کو مبارک بات دیدن, انہیں ڈاڈے کو مبارک بات دیدن, انہیں نانی کو مبارک بات دیدن, انہیں نانے کو مبارک بات دیدن. توڑے گھر رحمت آ گئی ہے, رحمت آ گئی ہے, رحمت آ گئی ہے. بیٹی رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے. حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ آیاں لوگ اپنے دین کو زندہ دفن کر دیں دیں, زندہ درگول کر دیں. حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے بیٹی نال محبت کرو, بیٹی نال محبت کرو. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نٹا ایک بندہ بیٹی کو پیار پہ کریں دے. حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بات پوچھتے پہ بیٹی تے کو پیاری لگ دیئے. عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تیرے ہاتھ نہ رکھیاں بیعت رکھی دیاں تیرے ہوش نہ بیٹامی سات بیٹا اپنے ہاتھ نہ دفن کر چکا. کتنی بیٹا سات دھیری اپنے ہاتھ نہ دفن کر چکا. لیکن تیری صحبت عالم میں ہون بیٹی بڑی پیاری لگی. بیٹی کو چم دے بیٹھن ہوں تو رو کہ یا رسول اللہ بیٹی بڑی پیاری لگی. لیکن وہ ارمان بھی ڈٹ ہے کہ بیٹا دفن کر چکا. یہ واقعات بھی بڑے لمبے لمبے واقعات ہیں. لیکن جامع بات رسان کہ حضور علیہ السلام دی طرز زندگی گرے کو حضور دی زندگی کیا ہے, اپنے بیٹے نال پیار کرو, اپنے بیٹے کو جداد حصہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں یہ بات فرما گئے جیرا بندہ بیٹی کو صحیح تعلیم دے سی اور تعلیم کلام اللہ والی, جیرا بندہ بیٹی کو یا تعلیم کلام اللہ والی دے سی تھی حدیث مبارکہ پڑھے تھی اور وہ دی بیٹی حضور دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ دودھ دھیری دی میں کچھ زمانت لے وے, صحیح تعلیم لے وے تے اچھی جائے شادی کریں, اپنی جداجی شادے لے وے, میں محبوب ہو تک جنتی لے وے سان جب تک مجھے ہاتھی جات پا کے نہ ونیا. ہاتھی جات پا کے اگر چاہتے ہو نبی سی دے ہاتھی جات ہوئے, نبی دے عاشق تو حضور دے ہر فرمان دے گردن جھکاؤ. اور حضور دی رات مسلح دے گزر دی تو یا راتہ مسلح دے گزر. حضور دے صحابہ گڑے کو صحابہ دے راتہ مسلح دے گزر جہاں وہ حضور گڑے دے ہن. حضور علیہ السلام ہر سوار کو روزہ رکھے دے ہن. کیا کریں دے ہن؟ ہر سوار کو روزہ رکھے دے ہن. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھے دے ہن. صحابہ عرض پہ کہتے یا رسول اللہ ہر سوار روزہ کیوں رکھے دے ہو؟ حضور علیہ السلام فرمائے یہ دیوار میری پیدائش دا دیوار ہے, یہ دیوار
میرے جمنے دا دیوار ہے، یہ دیوار میرے میلاد دا دیوار ہے۔ میلاد یہ قرآن دے وظیفے دا نہ نہیں وے، نہ قرآن دی کوئی آیت دا نہ ہے، نہ کوئی وظیفے دا نہ ہے۔ اے میلاد دے مانین پیدائش چوکے دا نام میلاد ہی نہیں ہوتا، نہ ہی نہیں آتے نہ توسوی آج تو کئی سال پہلے فرما گیا بے غیرتی دا سیلاب پیان دے، بے غیرتی دا سیلاب پیان دے، بے دینی دا سیلاب پیان دے، بے حیائی دا سیلاب پیان دے۔ وہ آدھے ودی حل میں آدھا ودا آج جو سیلاب آیا کھڑے ہوئے، آج سیلاب آیا کھڑے ہوئے، آج بھی بچنا چاہتے ہو اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاؤ، آج بچنا چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکو، 5 وقت نمازہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، حضور دی سنت کو زندہ کرو، اپنی سیرت حضور دے فرمان دے تابع کرو، اپنی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تابع کرو، دنیا کی کامیاب، قبر کی کامیاب، حشر کی کامیاب، میدان قیامت کامیاب تے کامران تھی بس۔ ساری زندگی حضور دے فرمان دے تابع کہیں اسا گالی بڑے کر دے ہیں، غیبت کریں دے ہیں، بہتان بڑے لے دے ہیں، الزامات بڑے لے دے ہیں، اپنا گھر دا دروازہ کر دے ہیں تے مندے کٹھے دے دے ہیں، مندے کر دے نہیں کر دے، اپنے پتر کو مندے کر دے ہیں، اپنے دھیری کو مندے کر دے ہیں، گھر والی کو مندے کر دے ہیں، والدہ کو مندے بڑے کر دے ہیں، والد کو دکے کر دے ہیں۔ میرا دوست ذرا توجہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کولو ایک صحابی آن دے، وہ آکے رسیں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج والدہ کو میں عمرہ کرا کے آیا، والدہ ضعیف ہے، مونٹھے دے چیدہ ہمیں کو عمرہ کروے دا ہمیں، حرم کعبہ دا طواف کرے دا ہمیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرنے نہیں آیا۔ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا صحابی اماں دے پیڑ دے دا ہمیں، اماں دے جلے پیڑ دے دا تو ہمیں نا تے پاسا پترے دا ہمیں کروٹ تبدیل کرے نا ہمیں، اون سو جو دیکھی ساگی ادا نہیں کر سکے۔ اصد ماں کو دیکھے بیٹھے نے والدین دا احترام کرنے، والد دی قدر کریں، ماں کو کتی گھر سے لینے، حالات دیکھو کس حالات یہ گزرتے پہ ہیں۔ اصل لوگ اپنے گربانہ دے بھی چھا کے دیکھو کہ ساری زندگی گزرتی کیا پئی ہے۔ اصل لوگ جھنڈا لے کھڑے ہیں، جھنڈا لے کھڑے نہیں لے کھڑے، جھنڈا لٹھے ہوئے جھنڈا سارے اب آپ لٹھی ہوئے ہو ان جھنڈی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک لے کھڑے نہیں لے کھڑے، لٹھے ہوئے او جتی مبارک لے کھڑے نہیں لے کھڑے، الوین دلی بھئی آدھے ایک گال تو سورا کوئی دان جج تو ساہیوے فیصلہ تو سا کرائے۔ آج دے دوری حضور دا میلاد مننے پہن لوگ نالین مبارک لئی بدن، کوئی تھا لئی بدے، کوئی تھا لئی بدے۔ اوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتی مبارک اے تواری جتی توارے سامنے کو حیثیت رکھے دیئے، جتی بیٹھے بندے بیٹھے ہو۔ حضرت فردوسی صاحب ہیں اللہ نے دوباری برکت تا فرماوے، انہیں دے شاگرد ہیں استاد دی جتی کو سیر تے رکھ کھڑے نہ کہ استاد دی جتی چاہی کھڑے، والے سے میلاد فرمینے میں اصلی دا کہلا نقلی دا کہل کہنے کلمہ صدا اللہ چا کلمہ صدا نماز صدی نماز صدی حرم کعبہ صدا مسجد نبی صدی قرآن صدا اصلی دے کہلے نقلی دے کہل کہنے سے پہلی گالی ہوئے نقلی دے کہل کہنے سے اصلی ہوئے انہیں نکل حضور دی جتی بڑھائیے ان جوتی دے لکھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا، حضور دی جوتی دے حضور دا نام لکھ لیتے نے، حضور دے سامنے حضور دی جوتی کو پوزیشن میں کہہ دیئے، حضور دے سامنے حضور دی جوتی اون جرہ اتھو دا بیج جوڑ کے لکھائے، یہ جرہ بیج لئی بدن اتھا لئی بدن اتھا لئی بدن، انہوں نے لکھا کرے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ دا نام تے لکھ لیتے نے۔ اتنی بڑی توہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ کا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک اور اللہ دا نام لے کے حضور دی توہین کی دکھ رہے۔ میرا دور سے بات یاد رکھے، یہ جھنجا 12 ربیع الاول دے بعد گلی جرجا وجہ حسن، یہ جھنجا چوکے دے پیا حسن، یہ جھنجا جنہیں دن نالین مبارک چھپیا کھڑے، یہ جھنجا رجا پیا حسن، یہ توہین کہیں کی دیئے، توہین کہنے کرو تھائیے کہیں کی دیئے، کیا نبی دے عاشق ہوئے یا نبی دے توہین کھڑے کریں عاشق رسول نہیں کو آکھو۔ میرا دوست میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنت کو زندہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت علیوار ہو سی، ایسے بدبخت لوگ ہو سن جنہیں کو کمر تک پسینہ ہو سی، کئی لوگ پسینے خارک ہو سن،
کئی لوگ ہوتے ہیں میرے کٹھے ہو سن حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں میرا چہرہ نہیں دکھائے ویسی صحابہ عزم کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کہرے بدبخت حسن جنہیں کو تیرا چہرہ نکھائے ہوئے تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جیرے بندے میری سنت کو نہ چھڑے تن میری سنت عمل نہ کرے تن انہیں کو میرا چہرہ نہ نکھایا ہوئے تھی جیرے بندے میری سنت عمل کرے تن انہیں کو میرا چہرہ نکھایا ہوئے تھی حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرا دوست توجہ دناسوں کے من جیرا بندہ حضور دی سنت عمل کرے تھی انہیں کو حضور علیہ السلام سفار چیریوں سی تے چہرہ دکھایا ہوئے تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے جہدے سامنے میرا ناسی میرے تے دروسی پڑھتی انہیں کو میرا چہرہ دکھایا ہوئے تھی انہیں کی میں سفارے چا آپ کرے سا یہ انگوٹھے جو مجھے انہیں کہتی تھی صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اکھنے کی جو میں نہیں آدھے میرے دوستوں پر زندگی حضور دے فرمان